سرگودھا میں ایک لڑکے کو مبینہ طور پر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنانے اور زندہ دفن کرنے کی کوشش کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق متاثرہ لڑکے نے ایک شخص پر مبینہ زیادتی کا الزام عائد کیا تھا اور اس حوالے سے ملزم کے بھائیوں سے شکایت کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شکایت کے بعد لڑکے کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے زندہ دفن کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ حکام کے مطابق قمر نامی ملزم نے تقریباً 20 روز قبل لڑکے کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر قائم ایک کلینک میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی، جہاں مسلح ملزمان نے مریضوں اور ڈاکٹروں کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان کلینک میں داخل ہوئے اور وہاں موجود افراد سے نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہونے لگے۔ واردات کے دوران ایک ڈاکٹر نے مزاحمت کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس سے ایک ملزم زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملزم کو اس کا ساتھی اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کے تعاقب پر ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر پیدل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے فلسطینی عوام کے حق میں ایک بار پھر واضح موقف اختیار کیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے متنازع ایون آبادکاری منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مستقبل کی فلسطینی ریاست کے جغرافیائی وجود کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں حالات مسلسل تشویشناک رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی رفتار بڑھ رہی ہے، جبکہ آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات بھی تشویشناک سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ایون منصوبہ فلسطینی علاقوں کے باہمی جغرافیائی ربط کو متاثر کرے گا اور 2 ریاستی حل کے امکانات کو مزید کمزور بنا دے گا۔ انہوں نے 4750 نئے رہائشی یونٹس کی منظوری کو بھی تشویشناک پیش رفت قرار دیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں برازیل نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہیوسٹن میں کھیلے گئے میچ کے پہلے ہاف میں جاپان نے بہتر کھیل پیش کیا اور 29ویں منٹ میں سانو کے گول کی بدولت 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ وقفے تک مقابلہ جاپان کے حق میں رہا، تاہم دوسرے ہاف میں برازیل نے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ کیسی میرو نے شاندار ہیڈر کے ذریعے مقابلہ برابر کیا، جس کے بعد میچ مزید دلچسپ ہو گیا۔ انجری ٹائم ختم ہونے سے 1 منٹ قبل گیبریل نے فیصلہ کن گول سکور کر کے برازیل کو فتح دلائی۔ پری کوارٹر فائنل میں برازیل کا مقابلہ ناروے یا آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ چائنا کی مصنوعی ذہانت کی کمپنی زیپو اے آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسا جدید اے آئی ماڈل تیار کر لیا ہے جو سائبر سیکیورٹی کی خامیوں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ ماڈل امریکی کمپنی اینتھروپک کے میتھوس ماڈل کے برابر کام کر سکتا ہے۔ زیپو اے آئی نے اپنے ماڈل کو ایک سائبر نیوکلیئر ہتھیار سے تشبیہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ مغربی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کے سسٹمز میں موجود کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اینتھروپک نے رواں سال اپریل میں میتھوس ماڈل متعارف کرایا تھا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بڑے آپریٹنگ سسٹمز اور ویب براؤزرز میں پرانی سیکیورٹی ولنریبلٹیز دریافت کیں۔ ممکنہ غلط استعمال کے خدشات کے باعث اس ماڈل تک رسائی محدود رکھی گئی، جبکہ بعد میں اسے صرف محدود قابل اعتماد اداروں کے لیے دستیاب کیا گیا۔ گیس سیکٹر میں گردشی قرضوں کا مسئلہ مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف ادوار میں گیس قیمتوں میں بروقت اضافہ نہ کرنے اور مہنگی درآمدی ایل این جی کو کم نرخوں پر گھریلو صارفین کو فراہم کرنے کے فیصلوں نے ایس این جی پی ایل پر 819 ارب روپے کا مالی بوجھ ڈال دیا۔ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2013 سے گیس نرخوں میں تاخیر کے باعث گیس سیکٹر میں گردشی قرضے بڑھتے رہے۔ دسمبر 2025 تک ایس این جی پی ایل کے قابل وصول واجبات 1095 ارب روپے، جبکہ تاخیر سے ادائیگی کا سرچارج 931 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ کمپنی نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے واجبات کی ادائیگی کے لیے گئے 50 ارب روپے کے قرضے پر حکومتی گارنٹی 30 جون 2030 تک بڑھائی جائے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے گیس سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان تیار کر کے آئی ایم ایف کے سامنے پیش کر دیا ہے، تاہم حتمی رائے کا انتظار ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں سرمایہ کاروں کی توجہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات پر مرکوز ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی پیش رفت کی امید نے تیل کی قیمتوں پر دباؤ ڈالا ہے، تاہم خطے میں کشیدگی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق برنٹ خام تیل کے اگست کے سودے 75 سینٹ کمی کے بعد $72.40 فی بیرل پر آ گئے۔
زیادہ سرگرمی سے ٹریڈ ہونے والا ستمبر کا برنٹ کانٹریکٹ 40 سینٹ کمی سے $73.51 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 47 سینٹ کم ہو کر $70.32 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے دنوں میں دوحہ مذاکرات آبنائے ہرمز کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی عالمی توانائی مارکیٹ کی سمت طے کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے ملک بھر کے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ کسی قانونی وجہ، مجاز اتھارٹی کی منظوری اور مناسب تصدیق کے بغیر شہریوں کے اکاؤنٹس بلاک نہ کیے جائیں۔ عدالتی حکم پر جاری ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ غیر ارادی یا احتیاطی پابندیوں سے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کو غیر ضروری نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کسی بھی بینک اکاؤنٹ پر ڈیبٹ بلاک، آپریشنل پابندی یا اکاؤنٹ فریزنگ کا اقدام صرف قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے مناسب اندرونی میکانزم وضع کریں تاکہ قانونی اختیار کے بغیر کوئی کارروائی نہ ہو۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر قانونی اختیار اور مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے سے روک رکھا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر عمل درآمد رپورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 15 محرم الحرام کے موقع پر غسل کعبہ کی روح پرور اور ایمان افروز تقریب منعقد کی جائے گی۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دل آج ایک بار پھر بیت اللہ شریف کی جانب متوجہ ہیں، جہاں یہ بابرکت روایت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی دیواروں اور فرش کو آب زمزم، عرق گلاب اور خالص عود سے معطر پانی کے ذریعے غسل دیا جائے گا۔ اس موقع پر بیت اللہ کا اندرونی ماحول خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے، جو ہر مسلمان کے دل میں محبت کعبہ اور عقیدت کے جذبات کو تازہ کر دیتا ہے۔ تقریب میں مکہ مکرمہ کے گورنر، سعودی شاہی خاندان کے اہم افراد، حرمین شریفین کے ائمہ کرام، اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کے منتخب اراکین شرکت کریں گے۔ ٹینچ بھاٹا میں ڈسپنسری گراؤنڈ کے قریب مہربان مارکیٹ کے لنڈا بازار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 25 سے زائد کھوکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث متعدد کھوکھے اور ان میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ واقعے کے فوراً بعد شہری اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق امدادی کارروائی کے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم مالی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس سے شہر بھر میں سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ رپورٹس کے مطابق دھماکہ کابل کے علاقے پروان سو میں ہوا، جو شہر کے چوتھے پولیس ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ جائے حادثہ کی جانب ایمبولینسوں کو جاتے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر اور ویڈیوز میں دھماکے کے مقام سے آسمان کی جانب اٹھتے گھنے دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق آگ لگنے کے باعث متعدد فیول ٹینکرز بھی لپیٹ میں آ گئے، تاہم دھماکے کی نوعیت، وجہ اور ممکنہ جانی نقصان سے متعلق تاحال سرکاری تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ طالبان حکام کی جانب سے بھی فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، جبکہ کسی تنظیم نے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دنیا کے بڑے کنٹینر بردار بحری جہازوں میں شامل MSC لوریٹو کراچی پورٹ کے گہرے پانی کے ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے مطابق جہاز کا SAPTL ٹرمینل پر استقبال کیا گیا، جو بندرگاہ کی بڑھتی ہوئی استعداد اور عالمی معیار کی سہولیات کا اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ترجمان KPT کے مطابق MSC لوریٹو کی لمبائی 399.9 میٹر ہے، جبکہ اس میں 24,346 TAUs کی گنجائش موجود ہے۔ یہ الٹرا لارج کنٹینر ویسل 3,802 TAUs لے کر کراچی بندرگاہ پہنچا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے مطابق اس جہاز کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی پورٹ دنیا کے بڑے ترین کنٹینر جہازوں کو محفوظ اور مؤثر انداز میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپان نے آن لائن فراڈ اور سائبر دھوکہ دہی کے خلاف مہم کے تحت آئیکو نامی مصنوعی ذہانت پر مبنی ورچوئل پولیس افسر متعارف کرا دی ہے۔ اوساکا پریفیکچرل پولیس کی جانب سے متعارف کرائی گئی آئیکو یوٹیوب پر ایک نوجوان خاتون کی شکل اور آواز میں عوام کو فراڈ سے بچاؤ کے طریقے بتاتی ہے۔ یہ ورچوئل پولیس افسر شہریوں کو خبردار کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص ویڈیو کال پر خود کو پولیس افسر ظاہر کرے تو غالب امکان ہے کہ وہ دھوکہ باز ہو سکتا ہے۔ آئیکو کا آغاز ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب جاپان میں گزشتہ سال سرمایہ کاری، رومانوی تعلقات، جعلی پولیس افسران اور مشہور شخصیات کے نام پر فراڈ کے باعث شہریوں کو $2 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آئیکو حقیقی فراڈ کالز اور گفتگوؤں کی بنیاد پر تیار ویڈیوز کے ذریعے عوام کو دھوکہ دہی کی علامات سمجھاتی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شہد کی مکھیوں کو چھتوں سمیت لے جانے والا ٹرک الٹنے سے تقریباً 20 لاکھ شہد کی مکھیاں فرار ہو گئیں۔
اورنج کاؤنٹی کے مقامی حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک 18 پہیوں والا ٹرک مڑتے ہوئے الٹ گیا۔ یہ ٹرک تقریباً 50,000 پاؤنڈ شہد کی مکھیاں لے جا رہا تھا، جن کی تعداد 20 لاکھ کے قریب بتائی گئی ہے۔ حادثے میں ٹرک ڈرائیور محفوظ رہا، تاہم بڑی تعداد میں مکھیاں آس پاس کے علاقے میں پھیل گئیں، جس سے ممکنہ طور پر خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ واقعے کے بعد شہد کی مکھیاں پالنے کے ماہر افراد کو فوری طور پر جائے وقوع پر طلب کیا گیا، جنہوں نے مکھیوں کو باحفاظت چھتوں میں منتقل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مقامی حکام نے رہائشیوں کو متاثرہ علاقے سے دور رہنے اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SOS نیوز پاکستان۔ اللہ حافظ۔